اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کیا ہے، لیکن دنیا کا ایک امتحان ہے، اور اگر آپ نے اس کو امتحان نہ سمجھا، اگر آپ بہک گئے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، یعنی آپ غافل رہے۔ غافلون کا مطلب لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الغافلون، تو اگر آپ غافل رہے اپنی حقیقت سے، اپنے مقصود حیات سے، اور ظاہر میں کھوئے رہے، وہ شاعر کہتا نا کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، زماں اور بھی ہیں، مقام اور بھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یقینی جنت میں جانا کیسے ممکن ہوگا۔ دیکھیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی ہم نے تو یہ آخرت کا معاملہ چھوڑ دیا ہے امیدوں پر، اور امیدیں ہیں اور تصورات ہیں، خوش فہمیاں ہیں، اس پر معاملہ چھوڑ دیا ہے۔ در حقیقت ہمارا یعنی آج کے مسلمان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، ہمارا یقین ہے ظاہر پر۔ دنیا ہماری منزل ہے، ہم دنیا ہی کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنے مستقبل کے منصوبوں کو دیکھ لیں، سارے کا سارا تعلق دنیا سے ہے۔ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، جو بھی آپ دعائیں کرتے ہیں نا، اس کو دیکھ لیں۔ تو یہ دیکھیں، آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو کلیئر۔ آج کے مسلمان کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان پہ ہے ہمارا، یہ صرف جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، یہ روایات ہیں، یہ حالات کا جبر ہے۔ اگر ہم ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو مندر میں پوجا پاٹ کرتے، اگر سکھ کے گھر میں پیدا ہوتے تو یقین جانے کہ ہم سکھ ہی ہوتے۔ دنیا میں کوئی بھی آج ایسا انسان نہیں ہے جو اپنے دین یا مذہب پر سوچ و بچار کرتا ہے، سمیت مسلمانوں کے۔ ہماری کوئی سوچ نہیں ہے، دین کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں، قرآن کو ہم نہیں جانتے، یعنی اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، رسول کی حقیقت، ان کا جو مطالبات ہیں، جو ان کا بلاوا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آگاہ نہیں ہیں۔ کسی چیز کی حقیقت سے نہ ہم آگاہ ہیں، دین کی نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کی حقیقت۔ یہ 5,000 ہیں، یہ 5 لاکھ ہیں، یا 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہے، اس کو تو ہم جانتے ہیں۔ یہ مکان ہے، یہ کرائے کا مکان ہے، یہ اپنا مکان ہے، یہ پرانا مکان ہے، یہ مکان ہے، یہ گاڑی پرانے ماڈل کی ہے، نئے، یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں۔ یہ عہدہ ہے، یہ گریڈ، یہ نائب قاصد ہے، یہ گریڈ 17 ہے، یہ 22 ہے، یہ 26 ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر ایک جو ہے اپنے دنیا کے حساب کتاب کو جانتا ہے، اور اسی کے بارے میں وہ معلومات رکھتا ہے، اور اسی کی خواہش رکھتا ہے۔ فوج میں آپ کیپٹن صاحب بھرتی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا کہ میں بریگیڈیئر بن جاؤں، اور بریگیڈیئر جب بن جاتا ہے وہ کب کہتا ہے کہ میں جنرل بن جاؤں، اور جنرل جب بن جاتا ہے وہ کہتا ہے کب میری سینیارٹی آئے گی اور میں آرمی چیف بن جاؤں۔ اسی کے بارے میں ہماری دوڑ رہتی ہے، زندگی بھر ہم دنیا کی دوڑ میں رہتے ہیں، دنیا کے خیال میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ لوگ مرتے مر جاتے ہیں، لیکن آخرت سے اور اپنی حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں کہ میں ہوں کون، میں آیا کس لیے تھا، میں نے کرنا کیا تھا، میں کر کیا رہا ہوں۔ تو بہرحال بات بہت ہی جو ہے ناگفتہ ہے، بہت ہی خراب حالات ہیں۔ تو آپ کو دیکھیں، کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اور پھر آگ کا اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں قو انفسکم و اہلیکم نارا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس پر سخت گیر فرشتے ہیں،
ان میں رحم نہیں ہے۔ دوزخ میں جو فرشتے ہیں وہ جو کہ اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں، یفعلون ما یأمرون، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو دیکھیں وہاں پر پھر رحم نہیں ہوگا۔ رحم آپ نے یہاں پر آپ نے خود کرنا ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر رحم کیجیے۔ دنیا میں ٹھکانے، آخرت میں ٹھکانے دو ہیں۔ اگر آپ نے جنت جانے کی کوشش نہ کی تو پھر آپ کو جانا ہوگا جہنم میں۔ اور میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں آج کے مسلمان کو نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کو، اپنے طرز زندگی کو، اور بس ساری سوچیں، ساری پریشانیاں ظاہر کی ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر کے لیے ہم رو رہے ہیں اور ظاہر کے لیے ہنس رہے ہیں، ظاہر کے لیے خوش ہو رہے ہیں۔ فریحو بالحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، آخرت کے مقابلے میں تو یہ دھوکہ ہے۔ آپ کے پاس یہاں اگر کچھ بھی نہیں ہے لیکن جنت میں آپ نے گھر تیار کر لیا تو آپ کا کام تو بن گیا۔ تو بہرحال یقینی جنت میں جانا کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں یہ بہت، دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کیا ہے، لیکن دنیا کا ایک امتحان ہے، اور اگر آپ نے اس کو امتحان نہ سمجھا، اگر آپ بہک گئے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، یعنی آپ غافل رہے۔ غافلون کا مطلب لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے، اولئک هم الغافلون۔ تو اگر آپ غافل رہے اپنی حقیقت سے، اپنے مقصود حیات سے، اور ظاہر میں کھوئے رہے، وہ شاعر کہتا ہے نا کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، زماں اور بھی ہیں، مقام اور بھی ہیں۔ تو ہم تو اسی دیکھیں، اسی میں آپ کھو گئے، یہ باپ بیٹا ساس بہو، اور بس یہ جٹھانی، میری جٹھانی ایسی ہے اور دیورانی ایسی ہے، اور میرا شوہر ایسا ہے اور میری بیوی ایسی ہے، اور یہ اسی میں بس ہم چکر میں پڑے ہوئے، اور ہر ایک کے ہمارے مسئلے ہیں، لیکن وہ پریشان، آج کا انسان پریشان ہے، لیکن یہ اس کی پریشانی آپ محسوس تو کریں نا، دنیا کے لیے پریشان ہے۔ آج کا انسان، بلکہ آج کا مسلمان پریشان ہے، بدحال ہے، لیکن اس کی پریشانی صرف دنیا کی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، اور زبان سے یہ کلمہ پڑھتا ہے، اور زبان سے تو کیا کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ تو دیکھیں زبانی باتیں۔ میں نے آپ کو کہا یہ حالات کا جبر ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ حالات کا جبر ہے، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے بہت سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حج پر داخلہ کر لیتے ہیں، پھر افسوس کرتے ہیں، کاروباری آدمی ہیں، یار میرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو بھی میں نے وہاں دیکھا ہے جو وہاں رہتے ہیں اور ادھر کی خبر رکھتے ہیں اور یہاں کی سوچتے ہیں، یہاں یعنی فیصلے وہاں سے یہاں کے فیصلے کرتے رہتے ہیں، یعنی ساری سوچ تو ہماری دنیا کی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یقینی جنت میں جانا ممکن ہے، اگر آپ جنت کے راستے پر چلیں گے تو اس میں پھر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر چلیں۔ اللہ کا راستہ شریعت محمدی، اللہ کا راستہ قرآن بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی جس طرح دنیا کے مختلف، میں ویسی ایک مثال دے رہا ہوں، میں مردان میں ہوں مثال کے طور پہ، میں نے پنڈی جانا ہے اور پنڈی کے راستے پر چل پڑا اور میں بھٹکا نہیں، ادھر ادھر نہ ہوا، تو میں پنڈی جانا میرا یقینی ہے۔ کوئی بھی منزل آپ طے کر لیں، اس کے لیے سفر کریں، ارادہ کریں، سفر کریں، آپ پہنچ جائیں گے وہاں۔ تو دور سے دور منزل ہو لیکن پہنچ جائیں گے آپ۔ لیکن اصل میں قرآن کی ایک آیت سنا کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھیں آپ کا ارادہ جب تک نہ ہو اور آپ کی محنت نہ ہو تو آپ جنت نہیں جا سکتے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، جنت آپ کو ملے گی کوشش سے،
من اراد الآخرت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے ارادہ کیا آخرت کا، یعنی جنت کا، یعنی اللہ کی ملاقات کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کی. اس کی اپنی شرائط ہیں اور تفصیلات ہیں، وہ میں بیان کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائیں گے. من اراد الآخرت، جس نے ارادہ کیا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے پھر کوشش کی جتنی کوشش کی ضرورت تھی. فاولئک وہو مؤمن، شرط ایمان. ایمان کا مطلب آپ کا یقین ہو کہ میری منزل اللہ ہے، میں نے جانا ہے اللہ کے پاس، ارادہ آخرت کا اور اس کے لیے کوشش. اب کوشش کیا ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان لوگوں کی، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی، ان کو اپنی منزل مل جائے گی. اور باتیں بہت بھی ہیں اور بھی ہیں، لیکن پھر کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم